السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک اہم گفتگو لے کر میں حاضر خدمت ہوں۔ میں آج بات کروں گا قبر پر اذان دینے کے حوالے سے۔ آج میں گفتگو کروں گا کہ قبر پر اذان دینا جائز ہے یا ناجائز، حرام ہے یا حلال، گناہ ہے یا مستحب یا کیسا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا وہابیہ دیابنا قبر پر اذان دینا ناجائز و حرام اور گناہ خیال کرتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ ویڈیو سنیے کہ یہ اذان نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے، اولیاء کاملین سے ثابت نہیں ہے۔ اذان ہی دینے کا شوق تھا تو نماز سے پہلے دے دیتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میرے نبی کی سنت کے مقابلے پر بدعت تم نے گڑھی ہے، بدعت کا کلر الگ رہے گا اور سنت کا کلر الگ رہے گا۔ اذان سنت کے مطابق ہوگی تو نماز کے پہلے ہوگی، اور بدعت کی ہوگی تو اذان نماز کے بعد۔ گدھاوی کے اس تقریر سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ وہابیہ دیابنا کے ہاں صرف اذان نماز سے پہلے ہے، یعنی جب اذان دیجئے تو نماز پڑھیے۔ اذان نماز سے پہلے ہے اور باقی کہیں اذان نہیں ہے، جبکہ احادیث کے ذریعے اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر اذان دی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ کتاب دیکھیے، یہ ہے فتویٰ رضویہ، آپ اس کے جلد دوم کے اخیر میں دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے۔ رسالہ کا نام ہے ایزان الاجر فی اذان القبر۔ آپ فتویٰ رضویہ کے دوسرے جلد کے اخیر میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، اور الگ سے بھی اذان قبر کے نام سے یہ رسالہ چھپا ہوا ہے، آپ اسے خرید کر اور مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ میں بتانا چاہوں گا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے اس رسالے میں 15 دلیلیں دی ہیں، 5 دلائل آپ نے پیش کیے ہیں، جس سے آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قبر پر اذان دینا جائز اور حلال ہے، بلکہ مستحب ہے۔ اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، مردے کو نفع ملتا ہے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوال نکیرین ہوتا ہے، شیطان رجیم وہاں بھی خلل انداز ہوتا ہے اور جواب میں بہکاتا ہے۔ جب مردے سے سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنے طرف اشارہ کر کے مردے سے کہتا ہے کہو کہ میں تیرا رب ہوں۔ شیطان اپنے طرف اشارہ کر کے کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح مردہ شیطان کو اپنا رب مان لے، شیطان کو اپنا خدا کہہ دے۔ آپ خیال کر سکتے ہیں مردے کو اس نئے مکان تگ و تاریک، سخت وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے جب وہ نئے مکان میں قبر میں پہنچا ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسے اجنبیت والی جگہ پر پہنچنے کے بعد منکر نکیر آ کر پوچھیں تیرا رب کون ہے تو مردہ گھبرا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر کوئی اللہ اکبر کی صدا بلند کر دے، فوراً مسلمان کو یاد آئے گا کہ میرا رب خدا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ اس سے اذان سے یہ فائدہ مردے کو پہنچتا ہے کہ اسے یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں جواب کیا دینا ہے۔ اذان دافع وحشت، باعث اطمینان خاطر ہے، کیونکہ یہ ذکر خدا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل کو چین ہے اور اللہ کے ذکر ہی سے دل کو قرار ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے ہندوستان پر اترے، انہیں گھبراہٹ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتر کر اذان دی۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چین اور سکون اور قرار حاصل ہوا۔ دوسری روایت میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین دیکھا تو ارشاد فرمایا میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے گھر کے کسی فرد سے کہو کہ تمہارے کان میں اذان کہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے کان میں اذان سے میری پریشانی دور ہو گئی اور مجھے شادمانی، فرحت اور مسرت حاصل ہوئی۔ اب آپ بتائیں یہاں پر کون سی نماز کا وقت تھا؟
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ اترے وحشت محسوس ہوئی تو اذان دی گئی، یہاں کون سی نماز کا وقت تھا؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب غمگین اداس ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، یہاں پر کون سی نماز کا وقت تھا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز سے پہلے ہی اذان ہے، بلکہ بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اذان دی جاتی ہیں، جیسے رنج و غم میں کوئی مبتلا ہو تو حکم ہے کہ اذان دیں، مرگی کے مریض کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے، جو شخص غصہ و غضب کی حالت میں ہو اس کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے، بد مزاج انسان یا جانور کے کان میں اذان دینے کا حکم ہے، اہل باطل سے جب شدت کی لڑائی ہو اس وقت اذان دینے کا حکم ہے، آتش زدگی کے وقت اذان دینے کا حکم ہے، اور جہاں آسیب یعنی جن کا اثر ہو اور وہ تکلیف دیتا ہو اذان دینے کا حکم ہے، جب مسافر جنگل میں راستہ بھٹک جائے، راستہ بھول جائے اور کوئی بتانے والا نہ ہو اذان دینے کا حکم ہے، بے شمار جگہیں ایسی ہے جہاں پر اذان دینے کا حکم ہے، ایسا نہیں کہ صرف نماز سے پہلے ہی اذان، جیسا کہ طاہر گداوی کہتا ہے صرف نماز سے پہلے اذان اور کہیں اذان نہیں، اگر زیادہ شوق ہے تو نماز سے پہلے اذان دے دیے ہوتے، یہاں پر تم نے اذان کیوں دے دی؟ یہاں پر ہم نے اذان اس لیے دے دی تاکہ ہمیں سوال نکیرین میں آسانی ہو جائے، تاکہ ہمیں منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے، کیونکہ اذان میں سوال نکیرین کے جوابات موجود ہیں، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نے قبر پر اذان دینا شروع کیا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ یہ بدعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اولیاء کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تو تم کس ولی کی بات کرتے ہو؟ جو ولی کو مانتا ہی نہیں وہ ولی کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان خود ولی کامل ہیں، اور آپ لکھ رہے ہیں کہ قبر پر اذان دینا مستحب ہے، تو اس ولی کی بات کو تم کیوں نہیں مانتے؟ حضور صدر الشریعہ ولی کامل ہیں، حضور مجاہد ملت ولی کامل ہیں، آپ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی باتوں کو کیوں نہیں مانتے؟ اور آپ کیوں سرے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ کسی ولی نے نہیں کیا، کسی ولی نے اس پر عمل نہیں کیا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا خود اس پر عمل رہا۔ اور آگے چلیے، یہ بدعت ہے ٹھیک ہے، مگر وہ بدعت ناجائز اور حرام اور گناہ ہے جو بدعت سنت سے ٹکراتی ہو، اور یہ بدعت حسنہ ہے، یہ سنت سے ٹکرا نہیں رہی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان دینے سے منع نہیں فرمایا ہے، اور جب منع نہیں فرمایا ہے تو ہم اذان دے رہے ہیں، گویا کہ یہ مستحب عمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہو سورتوں کی تلاوت فرماتے، آپ قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تو قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی تو قرآن ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا پیارے مسلمانوں، آج طاہر گیاوی کی قبر پر تاریکی ہی تاریکی ہے، یہ اذان کی برکت سنیوں کی قبر پر ہے کہ روشن ہی روشن ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پر خوب چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔